کہیں ایسا نہ ہو اگر تمہارے گاؤں میں کسی کا نام اسلام ہو، صبح کو اسی گھر پہنچ جاؤ، بولے ہاں بھائی حضرت بتا رہے تھے، اب تو بتا۔ اب وہ کہے یار میں تو رات بھر سویا ہوں، جلسے تک میں نہیں گیا تھا۔ ہو گیا ایک مرتبہ ایسا، مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، بولے دیکھو مان جاؤ، باز آ جاؤ، سدھر جاؤ، تم نے اسلام کو بہت پیچھے ڈال دیا۔ اتفاق سے اسلام پیچھے ہی بیٹھے تھے، وہ اٹھ کے آگے آگے، پھر تھوڑی دیر بعد بولے دیکھو مان جاؤ، سدھر جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، ابھی بھی اسلام پیچھے ہے۔ وہ اسلام یہاں آ کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا دیکھو مان جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، سدھر جاؤ، تم نے اسلام کو پیچھے ڈال دیا۔ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور اسٹیج پہ آ جاؤں؟ کہا کیوں؟ بولے پردھان جی سے پوچھ لو، ووٹنگ لسٹ تلاش لو، میرے علاوہ گاؤں میں کوئی اسلام ہے ہی نہیں۔ میں مجھ جیسا اگر مولانا ہوتا تو کہتا اچھا تم اسلام ہو، ذرا دعائے قنوت سناؤ۔ اب بال کھجا رہا۔ بہرحال پیارو ہمیں کیا بات کرنی ہے ذرا سنو۔ اگر کسی نے نقلی مزار بنا لیا، اگر گھر میں بنا لیا، کسی کو خواب دکھا یہاں پر اللہ والے کا مزار ہے، ذرا توجہ سے سن لینا، غور سے سن لینا، میری بات کبھی غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر یہ بات غلط ثابت کر دو تو منہ مانگا تمہیں انعام ملے گا۔ اگر کوئی عورت کی بشارت ہو جائے، کسی آدمی کو بشارت ہو جائے کہ اللہ والے نے کہا میرا مزار اس گھر میں بنا دو، اس میں مزار بنا دیا گیا، اگر بتی چل رہی ہے، چراغ چل رہا، چادر چڑھ رہا، اب مفتی صاحب سے پوچھو، بلکہ اسلام سے پوچھو، اسلام تو بتا کیا ایسے اسے مزار سمجھ کے وہاں عرس کرنا، قرآن خوانی کرنا، جلسہ کرنا، نعت پڑھنا، سلام پڑھنا، چادر چڑھانا، دعا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے اگر ایسا ہو تو اسے مزار سمجھ کے سلام کرنا جائز نہیں۔ اس لیے ہمارا مذہب اسلام سچا، ہمارا قرآن سچا، ہمارا نبی سچا، ہمارا خدا سچا، اور اسلام کو ماننے والا مسلمان سچا۔ یار بالکل ناٹک بنا رکھا، اتنی خرابیاں ہیں۔ کیا نکال رہے ہیں؟ اچھا اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ انہی کے گھر ہم نے کھانا کھایا آج، انہی کا گھر تو تھا نا وہ۔ ہاں اس بندے نے بڑی محنت کی ہے یار، جن کا نام تسلیم ہے، صحیح بتا رہے ہوں۔ اچھا انہیں کوئی روک بھی نہیں سکتا، سارے پاس بنے ہوئے ہیں۔ تمہارا لگے گا کرایہ لگے گا، یہ تو اور الٹا کرایہ لے لیں گے کہ اللہ۔ ہاں بہرحال یہ تم نے کام بڑا اچھا کیا ہے۔ بعض جگہ نا عرس جو کرتے ہو نا، عرس یا اللہ ماں فرما بڑی غنڈہ گردی ہوتی ہے صاحب۔ عرس بولو گے اسے، اس جگہ کا نام نہیں لوں گا کیونکہ چینل والے کیچ کر لیتے۔ ایک مزار شریف پہ عرس ہوا۔ مزار شریف وہ ہوتا ہے جہاں پہ نیک لوگ آتے ہیں، اچھے لوگ آتے ہیں، جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، بیمار ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو کمیٹی والوں نے کسے بلایا؟ شیخ چلی کو۔ توبہ توبہ توبہ، کتنا برا آدمی، نیکر پہنے ہوئے کئی لاکھ روپے لے گیا اور تم نے خوشی خوشی دے دیے۔ ارے بھیڑ، غریب آدمی نے پیسے کر کے چھت ڈلوائی تو گھوٹالا تو ہندوستان میں جانتے، بغیر ٹکٹ کے کتنے لوگ ہوں گے، اس کی چھت پہ پیچھے سے چڑھ چڑھ کے چھت گرا دی۔ لپٹس کا پیڑ کھڑا تھا، اس پہ چڑھ گئے، کہ یہ گرے تو ٹانگیں ٹوٹ گئیں، تب بھی نہیں مانے۔ مگر تم نے یہ اب ثابت کر دیا، یہ عہد کر لینا میں آؤں یا نہ آؤں، کوئی بھی عالم ہے، آج کے بعد تمہیں ایسے ہی جلسہ کرنا ہے۔ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اللہ اللہ ذرا سنو۔ ہاں انہوں نے اور عہد کر لیا اور مجھ سے کہا، بولے جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ جلسہ ہوگا، جب تک زندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ کہتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نا، یار کسی کو نا حقیر مت جانو،
آپ یہ مت سمجھو کہ صاحب ہم مفتی ہیں، مولوی، محافظ، ہم ہی سب کچھ ہیں، نہیں یار، اللہ تبارک و تعالی نا چھوٹی سی ادا کو اگر قبول کر لینا تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ایک آل رسول کی بات سنا دوں، میری تقریروں میں بہت چلی گئی ہے لیکن یہ موقع محل ہے، سنا دوں؟ جی سننا چاہ رہے ہو؟ جی وہ تو آل رسول تھے، سید صاحب تھے، اونچا مقام تھا۔ ایک دن پوچھ لیا، بولے سرکار ایک بات تو بتاؤ۔ بولے کیا؟ بولے یہ بتاؤ آپ ولی کیسے ہوئے، آپ کا اتنا اونچا مقام کیسے ہوا؟ اللہ اللہ، وہ آل رسول نے یہ نہیں کہا میں نمازیں پڑھتا ہوں، یہ نہیں کہا میں زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کیا، یہ نہیں کہا میں راتوں رات قرآن پڑھتا ہوں۔ پھر کیا کہا؟ کہنے لگے بیٹا سنو، سننے کی بات ہے، کہ ایک دن میں فجر کی نماز پڑھ کے آیا، گھر میں آیا تو میرا دل گھبرانے لگا، میں نے سورہ یاسین پڑھی اور پڑھنے کے بعد 3 گھونٹ پانی پہ دم کیا، 3 سانس میں پی لیا، تھوڑا سکون ملا، مگر پھر بھی ایسے اندر سے کوئی نوچ رہا، اپنا پریشان ہو۔ وہ آل رسول بولے میں گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک کتا گھوم رہا، کتا۔ کون گھوم رہا بولو؟ اس کی زبان باہر نکلی پڑی ہے، باہر تھوک گر رہا اور پائیں پائیں گردن یوں کر رہا، بہت زیادہ پریشان، بہت زیادہ پریشان، مگر بیچارے کی کون سنے؟ اگر زبان ہوتی تو کہہ دیتا وہ کتا گھوم رہا ہے۔ کسی کے پاؤں میں گیا اس نے لات مار دی، کسی کے گیا اس نے ڈنڈا مار دیا، کسی کے پاس گیا پتھر مار دیا، کسی نے ہاتھ سے ڈرا دیا، کسی نے آواز سے ڈرا دیا، کوئی پرسان حال نہیں۔ وہ کتا دعا کر رہا ہے، اے اللہ کوئی رحم دل بندے سے ملاقات کرا دے۔ یہ آل رسول کھڑے تھے، کتا ادھر کو آ گیا، انہوں نے دیکھا تو یہ تھوڑے سے پیچھے ہٹے۔ کیوں؟ اس لیے ناپاک کتا اگر اس کا تھوک لگ جائے یا بھیگا ہوا کتا لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ انہوں نے ایسے کر کے کپڑے سمیٹے اور جب نظر پڑی تو دیکھا اس کی گردن پہ ایک زخم تھا اتنا بڑا، اور اس زخم میں کیڑے بلبلا رہے تھے۔ اس کی وجہ سے کتا یوں کر رہا تھا اور پریشان تھا، کیڑے سکون سے رہنے نہیں دے رہے تھے، وہ کتا پریشان۔ آل رسول نے پچکارا، ایسے جب کیا تو وہ کتے نے ٹھنڈی سانس لی اور دم ہلانے لگا، تھوڑا سا جھک گیا، جیسے جھکتے نا کتا، تھوڑا سا پاؤں پہ جھک گیا کہ اب کوئی مل گیا۔ اب یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری مدد فرما تاکہ میں اس کتے کے گردن سے کیڑے نکال دوں۔ ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر ایک طرف باریک سی لوہے کی تان مل گئی، باریک سی لوہے کی تان جیسے ہی ملی، اور ملنے کے بعد انہوں نے جب ایسے کر کے چمٹی کی طرح بنا لیا اور چمٹی کی طرح کتے کو پچکارا، کپڑے سمیٹ کے یوں ایسے کر کے بیٹھ کھڑے ہو گئے اور ایسے کر کے ایک کیڑا اٹھا کے پھینک دیا۔ وہ آل رسول تھے، سید زادے تھے، انہوں نے وہ کیڑا اٹھا کے پھینک دیا، دوسرا اٹھا لیا، تیسرا اٹھا لیا، پورے زخم کے کیڑے صاف کر دیے۔ اللہ اللہ، وہ کتے کا جب کیڑے ختم ہوئے، کتے نے ٹھنڈی سانسیں لے لی، کتے کا تو ختم ہو گیا، زبان اندر چلی گئی، آل رسول کو سکون ملا، میں نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا۔ کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں تھا، مگر ذرا سنو پیارے، آج تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا شروع کر دینا۔ اللہ اللہ سنو، وہ آل رسول کہنے لگے میں نے دیکھا تو ادھر دوب گھاس کھڑی تھی، میں نے دوب گھاس اکھیڑی، اکھیڑنے کے بعد جھاڑ لی، ایک پتھر پہ رکھ کر کے دوسرے پتھر پہ کچل گئے، اتنی بڑی ٹکیا بنا لی اور کتے کے زخم پہ رکھ دی، اور زخم پہ رکھنے کے بعد وہ کہنے لگے میں نے اپنے تہمت سے ایک چیر پھاڑی اور پھاڑنے کے بعد وہ گردن میں باندھ دی۔ آل رسول کہنے لگے جیسے ہی میں نے گردن میں باندھی کتا ٹھنڈی سانسیں لینے لگا، اللہ کو میری ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، جیسے جیسے کتے کا زخم بھرتا گیا اللہ مجھے ولایت کے مقام عطا